اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد علیہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب یہ عبادت ہے کیا؟ سنت کے طریقوں پر عمل کرنے کو عبادت کہتے ہیں۔ تو پھر یہ دفتر جانا، اسکول میں پڑھنا اور دنیا کے سارے معاملات میں اپنا رول ادا کرنا، کیا یہ عبادت کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ دس از جسٹ ون کویسچن۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آپ کے ساری آرزویں خواہشیں پوری فرمائیں، اور وہ علم عطا کریں جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت نصیب اور وہ طور طریقے عطا فرمائیں۔ عین ممکن ہے آپ کو پتہ ہو، لیکن ظاہر ہے ہماری ڈیوٹی ہے، اور بات کرنا جو ہے اس سے باتیں یاد آتی ہیں، اپنی ماضی یاد آتا ہے، تاریخ یاد آتی ہے، ہسٹری یاد آتی ہے، اور نئی نئی باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ساری باتیں سب کو ہی پتہ ہوں۔ تو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کام کرنا ہے وہ عبادت کہلاتا ہے۔ اب جیسے کوئی شخص گاڑی چلا رہا ہے، اگر وہ سیدھا پاؤں گاڑی میں رکھے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، سفر کی دعا پڑھے گا، تو وہ گاڑی چلانا عین عبادت۔ اب چاہے وہ اپنی گاڑی چلا رہا ہے، چاہے وہ کسی کی نوکری کر رہا ہے یا ڈرائیور ہے۔ اسی طرح جب ٹیچر اسکول گیا، اس نے یہ ایک تو نیت کرنی ہے کہ ہم نے سارا کام جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرنا۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ جو بھی آپ کام کر رہے ہوں، جو بھی کریں، جس میں ہمارا یہ کام ہے کہ ہم آپ سے گفتگو کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، ذکر فکر کرتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں، یا سوشل سیکٹر میں کام کرتے ہیں، ایجوکیشن سیکٹر میں کام کرتے ہیں، ہیلتھ سیکٹر میں کام کرتے ہیں، یعنی یہ 3-4 سیکٹرز ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے جس میں وی آر پلئنگ آر رول ویری مچ۔ تو اب اگر ہم نے پہلی نیت کر لی کہ ہم نے یہ سارے کام، یعنی بات کرنا، کھانا پینا، کہ بال بناؤں تو کس کے لیے، اور کپڑے پہنوں تو کس کے لیے، میں حلال روزی کماؤں تو کس کے لیے، تو جب یہ بات پتہ لگ گئی کہ ہم نے تو اب سارا کام جو ہے وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کی مخلوق کے لیے کرنا ہے، اور طریقہ کار جو رکھنا ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا جو طریقہ ہے اس کے مطابق کرنا ہے، تو پھر لائف میں جو بھی کرو گے دیٹ ول بیکم عبادت۔ اب ظاہر ہے جیسے کوئی شخص 40 سال نوکری کر رہا ہے، یا فوج میں وہ 30-35 سال نوکری کر کے آیا، تو کیا یہ نوکری عبادت تھی یا نہیں تھی؟ کوشچن ہے، آپ نے پتہ نہیں سوچا یا نہیں سوچا، لیکن وی ول ڈسکس کہ جو بھی شخص نوکری کر رہا ہے، اگر اس نے یہ نوکری سے پہلے یا نوکری کے بعد یا نوکری کے دوران یہ بات سوچ لی کہ میں نے جو کچھ بھی کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سمیع و بصیر ہیں، تو پھر تو وہ نوکری عبادت ہے، ورنہ ایک چلہ ہے، اور چلے زیادہ تر لوگ کھینچ رہے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ ظاہر ہے صبح گئے، شام کو انہوں نے دفتر کو ہی اپنا سب کچھ بنا لیا کہ بس اب بیوی بچے بھی بھلے لا کہیں کہ ہمیں پارک میں جانا ہے، ہمیں سیر پہ جانا ہے، وہ نہیں لے جائیں گے کہ نہیں مجھے چھٹی نہیں ملتی۔ ایون عید والے دن بھی کچھ ڈپارٹمنٹس جس میں میڈیا زیادہ تر انوالو ہوتا ہے، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا، ریڈیو پاکستان اور ٹیلی ویژن، جتنے چینلز کے لوگ ہیں، ان کو کسی بھی وقت چھٹی نہیں ہوتی، 24/7 یہ کام کرتے ہیں، اور اس کے باوجود خوشیاں کوئی نہیں ہیں۔ چونکہ جب آج کے بعد، یعنی جو لوگ بھی آج کی بات دیکھیں گے وہ یہ نیت کر لیں کہ ہم نے جو کچھ کرنا ہے وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے۔ اب یہ جو کرنا ہے کہ جیسے 2 بندے ہیں، دونوں مزدور ہیں، دونوں مستری ہیں، دونوں کارپینٹر ہیں، ایک جگہ مسجد بن رہی ہے، اس نے مزدوری کرنی ہے، دوسرا مزدور ہے، دوسرا کارپینٹر ہے، دوسرا میسن ہے، اس نے بھی مزدوری کرنی ہے، لیکن وہ کہاں جا کے کام کر رہا ہے؟ وہ ایک شراب کا اڈا بن رہا ہے، بھٹی بن رہی ہے، وہ وہاں پہ مزدوری کر رہا ہے، یہاں پہ مزدوری کر رہا ہے مسجد میں۔ تو جو مسجد بنا رہا ہے مزدوری ہے، یہ بھی، اسے بھی دہاڑ ملے گی، جو دوسری شراب خانے میں کام کر رہا ہے اسے بھی دہاڑ ملے گی۔ تو جو شراب کے بزنس میں انوالو ہوگا وہ سدا گناہ گار رہے گا، اور جو مسجد میں کام کر رہا ہے مزدوری دونوں کر رہے ہیں، محنت دونوں کر رہے ہیں، دونوں کو شام کو اپنی مزدوری مل جانی ہے۔
لیکن چوائس آف سلیکشن جو ہے اٹ ڈپینڈس اپان یو. چوائس لائف کی چوائس بھی آپ کی ہے, دین اسلام کی چوائس بھی آپ کی ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں دنیا میں جن کو پتہ نہیں تھا, وہ پہلے ہندو ہوئے, پھر مرزائی ہوئے, پھر پتہ نہیں کیا کیا ہوئے, اور مسلمان ہو گئے. جب کسی کو کوئی بات سمجھ آ جائے تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ایک بات جو ہے وہ سمجھ ہی نہیں آئے گی. اسی لیے ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ بات آپ کو سمجھا دیں کہ اسلام از دی بیسٹ ریلیجن ان دا ورلڈ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دین ابراہیمی سب سے زیادہ عزیز, سب سے زیادہ پیارا. اب بات کب سمجھ آئے گی؟ یعنی فرقے بھی موجود ہیں, گروپس بھی موجود ہیں, ڈفرینٹ تھاٹس بھی موجود ہیں, ڈفرینٹ سٹائلز بھی موجود ہیں. جتنے ولی اللہ بیٹھے ہیں ہر شخص کا یہ خیال ہے کہ وہ آپ کو اپنے رنگ میں رنگ دے. ہر شخص کا اپنا رنگ ہے. یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کیا ایک ہی پیر صاحب کے جتنے خلیفہ ہیں, یعنی ایک پیر صاحب ہیں, انہوں نے 1000 بندوں کو آگے خلافت عنایت فرمائی, اجازت عنایت فرمائی, محبت عنایت فرمائی, اور اب یہ 1000 بندے جو ہیں یہ اپنی اپنی ڈیوٹیاں اپنے اپنے علاقوں میں اپنے انداز سے کریں گے. یہ اپنے پیر صاحب کے نقش قدم پر ممکن ہے نہ چل سکے. لیکن ایک آدھا ضرور ہوتا ہے کہ جو بالکل من اپنے پیر صاحب کے طور طریقے کو اپناتا ہے. ایک آدھا ضرور ہوتا ہے, اور اگر وہ نہ ہوتے تو سسٹم ہی بگڑ جائے پھر سارا. لیکن جتنے یہ 1000 کے 1000 ہیں, ان کے جو بھی انداز ہوں گے ظاہر کے, مقصد سب کا ایک ہوگا کہ سب کے مقصد میں ایک ہی بات ہوگی کہ اللہ کو راضی کریں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائیں اور مخلوق خدا کو فائدہ پہنچائیں. اور سب سے زیادہ جو توجہ ہوتی ہے ہمارے سلسلے میں, جہاں پاکی ناپاکی کا خیال رکھنا ہوتا ہے, طہارت کا خیال رکھنا ہوتا ہے, اس طہارت کو دیکھیے, پاکیزگی کو دیکھیے, توکل اور تقوی کو دیکھیے کہ ہمارا جو سلسلہ ہے یا جو طریقہ ہے یا جو انداز ہے بڑا مشکل. مطلب اٹس ناٹ ایزی کہ ہم جب نائی کی دکان پہ جائیں بال کٹوانے, تو وہ چونکہ اسی اسطرے سے اسی کینچی سے گناہگار کے بال بھی کاٹ رہا ہے, تو پروفیسر کے بال بھی کاٹ رہا ہے, تو ڈاکٹر کے بال بھی کاٹ رہا ہے, تو یہ جو اللہ کا ولی ہے اس کے بھی بال کاٹ رہا ہے. جبکہ اللہ کا ولی اپنی طہارت کے لیے اپنی چوڑی, کینچی, ہر چیز اپنی رکھتا ہے. یہ اوائڈ کرتا ہے کہ اگر کہیں کسی دوسرے کی چیز مجھے لگ گئی تو یہ نہ ہو کہ میری جو بات بنی ہوئی ہے اللہ کی بارگاہ میں ختم ہو جائے. اتنا دھیان رکھنا پڑتا ہے. پھر اسی طرح جب یہ کسی ہوٹل پہ اللہ کا ولی جاتا ہے تو ہوٹل پہ یہ کوشش کرتا ہے کہ کھانے نہ کھائے. کیوں کہ ہوٹل میں عام طور پر ایک ہی چمچہ استعمال ہوتا ہے. چھوٹے گوشت میں بھی وہی ڈال رہے ہیں تو بڑے گوشت میں بھی اسی سے, تو سبزی بھی اسی سے, دال بھی اسی سے, ایک ہی چمچے سے, یعنی ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکا جا رہا ہے. تو یہ اللہ کا ولی وہاں کھانا نہیں کھاتا چونکہ یہ بڑا گوشت پسند نہیں کرتا. یعنی ہم اپنی بات کر رہے ہیں کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم ہوٹل پہ کھانا نہ کھائیں, اپنا کھانا گھر سے پکا کے لے کے جاتے ہیں. پرانے دور میں تو یہ ہوتا تھا کہ پیاز اور گنڈا اور یہ چیزیں رکھ لیتے تھے, گڑ رکھ لیتے تھے, اس سے کھانا کھا لیتے تھے. لیکن اب چونکہ وقت بدل گیا تو ہم نے جب جانا ہوتا ہے کوشش یہ کرتے ہیں کہ آلو کے پراٹھے بنا لیے, گھر سے پلاؤ بنا لی, یا سالن گھر سے لے لیا, چلو روٹی تندور سے لے کے کھا لی. تو کم سے کم انوالومنٹ جو ہے وہ دوسرے لوگوں کی اپنے سلسلے میں, اپنے کام میں رکھی جائے, تاکہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ نہایا بھی تھا یا نہیں, اس کو پاکی ناپاکی کا پتہ بھی ہے. چونکہ آج جب سب سے پہلے آپ کو حلال حرام کا ہی نہیں پتہ, تمیز ہی نہیں پتہ. یعنی ایک عرصہ پہلے when I was teaching, اور تو یہ بات ہم نے تحقیق کرنے کے بعد بتائی تھی لڑکیوں کو خاص طور پہ کہ جو آپ سرخی استعمال کرتے ہو اس کے اندر سور کی چربی موجود ہے. اب جب یہ آپ نے ہونٹوں پہ لگا لی تو آپ ناپاک ہو گیا. اب آپ کھا بھی رہے ہو, اسی سے درود شریف بھی پڑھ رہے ہو, اسی سے نماز بھی پڑھ رہے ہو, اسی سے قرآن پاک پڑھ رہے ہو, تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس میں تو حرام چیز استعمال ہوئی ہے. اسی طرح جو لوگ جمعہ پڑھنے جاتے وہ جب سپرے لگاتے, پرفیوم کرتے اپنے آپ کو, اس کے اندر الکوہل ہے, دیٹ از آلسو ناپاک اینڈ حرام. تو مسلمانوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کھا رہے ہیں, کیا پی رہے ہیں اور کیسے جی رہے ہیں. تو کہاں سے آپ کی دعائیں قبول ہوں گی؟ اس کے لیے تو بڑی پاکیزگی, بڑی طہارت, بڑی تحقیق, بڑے مشاہدے کی ضرورت ہے اور بڑے مجاہدے کی ضرورت ہے. کہ جیسے ہم نے اپنی زندگی میں جب یہ بات معلوم کر لی کہ پیپسی اور کوک دونوں کے اندر
شراب موجود ہے، الکوہل موجود ہے، اس کا لیول کیا ہے یہ تو ظاہر ہے بوتل پہ لکھے ہوتے ہیں. جو امریکہ میں خاص طور پہ یہ بوتلیں ہوتی ہیں اس پہ سب انگریڈینٹس لکھے ہوتے ہیں، لیکن مسلم کنٹریز میں نہیں لکھے ہوتے. یعنی کمپنیوں کا دیکھیں عجیب دستور ہے. تو چونکہ جب ہم نے یہ دیکھ لیا کہ بلیک واٹر یعنی پیپسی اور کوکا کولا، تو ہم نے اپنی لائف سے یہ نکال دیا. اسی طرح بہت سے صابن ہیں جس میں کہہ لیں، اب ظاہر ہے میں تو اپنا ہی صابن یوز کرتا ہوں، تو جو صابن اس میں بھی ایسی چربی ڈالی گئی ہے جو حرام چیزوں سے بنی ہے. اب جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں وہ کیا کریں کہ وہاں کا کیا حساب کتاب ہے؟ یہ تو وہ سیکھیں گے نا. اسلام تو سب کے لیے ایک ہے، سب جگہ پر ایک ہی اسلام ہے، ایک ہی اللہ، ایک ہی رسول ہے، ایک ہی زمین ہے، ایک ہی آسمان ہے. لیکن یہ جو کچھ چیزیں جو ہمارے لیے منع ہیں اور مسلمان وہ کر رہا ہے. آپ کو ایک ڈریس کے بارے میں بات کر دیتا ہوں کہ چونکہ ٹی وی جب ہم دیکھتے ہیں بیٹھ کر تو اس میں سلیو لیس شرٹس پہن کر لڑکیاں ٹی وی پہ پتہ نہیں کیسے بیٹھتی کیسے ہیں، مجھے وہ بیٹھنا ہی نہیں آیا. اور ظاہر ہے انہوں نے اسکرٹس پہنے ہوتے ہیں. تو ایک طرف تو یہ لگتا ہے کہ دنیا اتنی غریب ہے کہ لڑکیوں کے پاس کپڑا ہی نہیں ہے، بظاہر وہ ماڈلز ہیں اور ایکٹریسز ہیں اور بڑی فیم ہے دنیا میں. ایک طرف جو ان کی مطلب دیکھا دیکھی، سخت گرمی ایک دن مجھے بھی لگی ہوئی تھی تو آئی ٹرائی کہ میں نے بنیان پہن لی ہاف سلیوز، اور میں ایسے ہی جو میرے بہت کلوز فرینڈ ہیں وہ آگے میں ان کے سامنے آئے تو مجھے شرمندگی ہونے لگی. یہ لڑکیاں کیسے ٹی وی پہ بیٹھ جاتی ہیں، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. یعنی دیکھیں ہمارا گریبان باندھا ہے، جتنے ٹی وی پہ جتنے مرد آتے ہیں تقریباً، چاہے وہ لالی ووڈ سے ریلیٹ ہیں، چاہے ہالی ووڈ سے ہیں، چاہے بالی ووڈ سے ہیں، مرد جتنے بھی ہوں گے سب کے بٹن بند ہوں گے سب کچھ، لیکن جتنی لڑکیاں آئیں گی ان کے پاس کپڑا ہی کوئی نہیں. مجھے تو شرم آتی ہے، دیکھنا بھی شرم آتی ہے جب خود میں ہاف سلیو بنیان میں اپنے آپ کو، تو وہ یہاں تک پہن کر ٹی وی پہ بیٹھی ہیں، مائیں بھی دیکھ رہی ہیں، بہنیں بھی دیکھ رہی ہیں، سب دیکھ رہے ہیں. تو یہ کیسا لگتا ہوگا؟ کیا یہ عجیب نہیں لگتا؟ عورت کا ایک تقدس تھا، ایک ذات تھی، ایک بات تھی، ہماری عزت ہے. اور ہم کس طرح بورڈوں پہ سڑکوں پر ایک 4 آنے کی چیز ہوتی ہے تو ہم نے لڑکیاں لگا، ہر چیز پر لڑکی کی فوٹو ہے. تو یہ اسلامی ملک ہے. چلو اگر یورپ میں ہوتا تو پھر بھی ہم اس کو مائنڈ نہ کرتے اور آپ سے تذکرہ نہ کرتے. ایسے ہی باتوں میں دیکھیں بات نکل آتی ہے سامنے. تو جب کہ اسلام یہ آپ کو سہولت دیتا کہ صرف مرد حضرات کام کرتے، خواتین کے پاس اتنی دولت ہوتی، اتنی پراپرٹی کہ وہ باپ کے حصے میں بہن بھائی ہر طرف سے دولت آ رہی ہوتی، گھر بیٹھی ہوتی. اور ایسی خواتین بھی میں نے دیکھی ہیں کہ 25 سال گھر سے ہی باہر نہیں نکلی، 25 سال اپنے گھر سے باہر نہیں نکلی، اور 25 سال میں کہ ایک آدھ دفعہ انہیں کوئی مجبوراً باہر جانا پڑا. آج کی لڑکی گھر بیٹھ ہی نہیں رہی، شوقیہ پڑھا رہی ہے، 500 روپے تنخواہ دے دو، 1000 دے دو، وہ بس بیٹھنا نہیں چاہتی گھر میں. لیکن جو کام ہم بتا رہے ہیں کہ آپ 5000 دفعہ درود شریف پڑھیں، 10,000 دفعہ درود شریف پڑھنے کے لیے کم از کم 7-8 گھنٹے لگتے ہیں، اور 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے لیبر رول کے تحت. آپ لیبر رولز جو ہیں ان کے مطابق 8 گھنٹے بیٹھ کر درود شریف پڑھتے. یہ جو 24 گھنٹے ہیں اس کو ہم ڈیوائڈ کر لیتے کہ 8 گھنٹے عبادت کرتے، 8 گھنٹے روٹی کمانے پہ خرچ کرتے، 8 گھنٹے آرام کرتے، ملنے ملانے پہ لگاتے. تو نہ ماں آپ سے ناراض ہوتی، نہ والد صاحب ناراض ہوتے، نہ بہن بھائی چھوٹتے. آج سب یعنی 30 سال اگر ایسا ہو گیا ہے کہ ماں اپنی بیٹی سے نہیں ملی، بیٹا اپنے باپ سے نہیں ملا، 30 سال کی زندگی گزر گئی، کوئی 40 سال گزر گئی، 50 سال گزر گئی. کیا ایسے باتیں بنتی تھیں؟ کچھ ناراضگیاں ہو گئیں اور کچھ فاصلے بڑھ گئے. تو آپ دیکھیں یہ جو انٹرنیٹ ہے اس نے آ کر کس طرح غیروں کو اپنوں سے ملایا ہوا ہے کہ ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے، بچے آپس میں جو مرضی کرتے رہیں. اور ایک لڑکی کی بات کر کے پھر آپ سے اجازت لیتے ہیں کہ ایک یعنی علماء دین کے گھر سے ایک بیٹی کا رشتہ ایک شخص نے کیا اپنے بیٹے کے ساتھ.
لیکن جب ان کی بات طے ہو گئی تو جو لڑکی ہے وہ لڑکے کی بہنوں سے دوستی کر لی اور ایس ایم ایس کرتی. ایک دن ایسا ہی ہوا کہ لڑکے کی بہن نے کہا کہ ابو آ گئے ہیں تو پھر بات کریں گے. اس نے کہا نہیں ایسا کرو آپ چھت پہ چلی جاؤ تو بات کر لیتے ہیں. اور یعنی اب جس کا شادی ہونی ہے تو یہ بات لڑکے کی بہن نے اپنے والد سے کہا کہ میں اس طرح ایس ایم ایس اس کے ساتھ چیٹ کر رہی تھی اور اس نے ابھی مجھے کہا ہے کہ آپ اوپر چھت پہ چلی جائیں, ابو کو پتہ ہی نہ لگے ہم باتیں کرتے ہیں. صرف اس بات پر ہی رشتہ جو ہے وہ انہوں نے توڑ دیا کہ اگر یہ آنے والی جو ہے ابھی علماء دین کے گھر سے ہمارے گھر آ رہی ہے, یہ اتنی سیاਣੀ اتنی چالاک ہے کہ ابھی سے ہماری بچیوں کو خراب کرنے کے لیے چھت پہ بھیج رہی ہے کہ آپ تو کہ آ کے ہمارے گھر میں کیا کرے گی. تو انہوں نے, حالانکہ یہ کوئی دینی گھرانہ نہیں تھا, اور اس طرح یہ ایک ایس ایم ایس اور اس طرح کی ذرا سی بے سمجھداری کی باتوں سے رشتے ناطے ٹوٹتے جا رہے ہیں. عقل کیجئے, جتنی ٹیکنالوجی آ رہی ہے جتنا آپ کو قریب ہونا چاہیے, رشتے مضبوط ہونے چاہیے, لیکن ظاہر ہے جب آپ کی اس دماغ میں کوئی بات آئے گی تبھی آپ عقل مند کہلائیں گے. اور عقل مند وہ شخص ہوتا ہے جو دو بڑی نیکیوں میں سے بڑی نیکی کو اختیار کرے. ہم برائی کی تو بات ہی نہیں کر رہے, تو یہ خود ہی امر بالمعروف ہو جاتا, دنیا میں نیکیاں پھیل رہی ہوتی, برائیاں ختم ہوتی, آپ کے پاس پیسہ ہوتا, عزت ہوتی, دولت ہوتی, شہرت ہوتی, محبت ہوتی. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم وہ وقت دیکھیں جب گائے گی دنیا گیت تیرے نرالے رنگ میں. اور پھر صلی اللہ علی حبیبہ محمد علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد علیہ وسلم. یہ درود شریف ہے, خود بھی کثرت سے, کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, نہ روٹی کے لیے, نہ کپڑے کے لیے, نہ مکان کے لیے, نہ بجلی پانی سوئی گیس کے لیے. بس یہ پریشانی رکھیں کہ یہ پڑھیں کیسے, اس زبان کو ادھر ادھر کی باتوں سے بچا کر کنٹرول کر کے ذکر الہی میں کیسے لگائیں. تو جب آپ کو یہ فکر ہوگی تو پھر بجلی پانی سوئی گیس روٹی کپڑا مکان سب کام رشتے ناطے نوکریاں یہ سب اللہ عطا کریں گے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.